السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حل جزاء احسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ رحمان جب یہ آیت پروردگار عالم نے نازل فرمائی تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن اسلام کون ہے؟ کون ہے وہ محسن جس نے اسلام پر احسان کیا ہو؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے احسان کیا، کس نے کیا احسان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو محسن ہیں، جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ یہی وہ محسن اسلام ہیں، انہوں نے اسلام کے ساتھ نیکی کیے۔ وہ دو محسن کون ہیں؟ ایک جناب حضرت ابو طالب اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پوچھا گیا کس طرح سے یا رسول اللہ؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ابو طالب جو سردار تھے مکے کی وادی کے سردار تھے، اپنی سرداری کو قربان کر دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ملکہ عرب تھی، جن کو ملکہ کہا جاتا تھا، وہ ملکہ کے عہدے پر نہیں تھی، پر دولت اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا۔ اتنی دولت تھی کہ جب جناب خدیجہ چلتی تھی تو ان کی چادر پیچھے سے کنیزیں لے کر آگے چلتی تھی۔ لیکن جب آخری وقت آیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول خدا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے اسی پوشاک میں دفنا دیجیے گا، مجھے میرے اسی لباس میں دفنا دیجیے گا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ درود و سلام ہو خدیجہ کی ذات پر، کہ جس نے اپنی آخری وقت میں بھی میرا لحاظ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شعیب بھی طالب میں محصور ہیں، یہاں پر کفن ملنا بھی جو ہے وہ بہت دشوار ہے، اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول خدا سے فرمایا کہ مجھے میرے اپنے اسی لباس میں دفنائیے گا۔ اور دوسرے جو تھے وہ جناب ابو طالب تھے، جو سردار مکہ تھے، لیکن آخری لمحات میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی پیٹ کی کھال کو دیکھا جا سکتا تھا، پتے کھا کھا کر 2-2.5 سال۔ یہ دو محسن جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے خاطر۔ اب ان دونوں نے جب اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ نے آیت نازل کی، حل جزاء احسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے خدیجہ، اللہ کہہ رہا ہے، اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، اے ابو طالب آپ کی حیثیت محدود تھی، اس محدود حیثیت میں جو کچھ تھا آپ نے قربان کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے، اے خدیجہ، اے ابو طالب، میری حیثیت لامحدود ہے، آپ کی محدود حیثیت کے اندر جو کچھ تھا قربان کر دیا۔ اب میری لامحدود حیثیت کے اندر، میری لامحدود خزانوں میں سب سے انمول چیز میں آپ کو دیتا ہوں۔ اے ابو طالب، میں علی آپ کو عطا کرتا ہوں۔ اے خدیجہ، آپ کی محدود حیثیت پر جو سب کچھ قربان کر دیا، میری لامحدود حیثیت میں جو سب سے قیمتی ہستی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حل جزاء احسان الا الاحسان، اے ابو طالب ہم نے علی آپ کو عطا کیا، اے خدیجہ ہم نے فاطمہ آپ کو عطا کیا۔ اب یہ دو سمندر ہیں جو اس دنیا سے پہلے بھی ساتھ تھے، اس دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ ان کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے،
نہ اس کی حیثیت ختم ہونے پائے نہ اس کی حیثیت ختم ہونے پائے، اور نہ ہی ان کی حقیقت ختم ہوگی۔ کیوں ان کی حقیقت اور حیثیت دونوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کے درمیان میں حد فاصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو سمندروں میں سے دو موتی نصیب ہوں گے، لولو اور مرجان، ایک سبز اور دوسرا سرخ ہوگا۔ سبز کا نام حسن اور سرخ کا نام حسین ہوگا۔ تو آپ نے سنا کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا۔